بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن حکیم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 61 اور آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ سبا آیات 28 تا 41 کا، اور دل فاؤنڈیشن کی جو اس وقت شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات 190 اور 192۔ تو آج ہماری کلاس نمبر ہے 61 اور سورہ سبا کا مطالعہ جاری ہے، اور آیات 28 سے 41 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی کیا شان ہے، ایک اہم نقطہ آئے گا، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ نمبر 2، گمراہ لوگوں کو سربراہ بنانے کا کیا انجام ہوتا ہے، جو لوگ برے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا انکار عموماً کون سا طبقہ کرتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ پیغمبر جب دعوت پیش کرتے ہیں تو کون لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت کی مخالفت کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، بہت اہم بات، اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے سے کیا مراد، یہ نقطہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں آتا ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا، کفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا کر دکھائیں، اب اس سے کیا مراد ہے، پھر اس کو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ یہ تو چند مقاصد مطالعہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیات 28 اور 29 ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیات 30 اور 31۔ قل لکم میعاد یوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہارے لیے ایسے وعدے کا دن مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعتا، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے، ولا تستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدی، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، ولو تری، اور کاش آپ دیکھیں، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، تو ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے، یقول الذین استضعفوا، جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ اگلی آیات سورہ سبا آیات 32 اور 33۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد جب کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے، وقال الذین استضعفوا، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری رات اور دن کی مکاری تھی، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور اس کے لیے شریک بنائیں،
وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے. اگلی آیات سورہ سبا آیات 34 اور 35. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد آیات 36 اور 37. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرماتا ہے. ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا، جو تمہیں ہمارے قریب تر کر دیں. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہے. بِمَا عَمِلُوا، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن میں ہوں گے. پھر آیات 38 اور 39. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرماتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ویقدر لہ، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. وما انفقتم من شیء، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، تو وہ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس کے بعد سورہ سبا کی آیات 40 اور 41. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ فرشتے عرض کریں گے، پاکی تیرے لیے ہے، تو ہمارا کارساز ہے، نہ کہ وہ لوگ. بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. یہ الحمدللہ آج ہم سورہ سبا کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیات 28 سے 41 ان کا ترجمہ ہوا. اب آئیے ان آیات کی تشریح کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے سورہ سبا آیت نمبر 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اور سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا. پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو صرف ان کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. جیسا کہ
قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ذکر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت تمام انسانوں کے لیے۔ ایک اور اہم بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور کفر اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو نیک اعمال کریں ان کے لیے جنت کی خوشخبری، اور جو کفر اور نافرمانی پر اڑے رہیں ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ڈراوا۔ یہ کام ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ آپ کی رسالت کی صفات بھی ہیں۔ اکثر لوگوں کا معاملہ، اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں یوں بیان ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کون ہیں؟ جو کفر پر ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اڑے رہیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے نبی اکرم علیہ السلام پر۔ اور یہ تسلی بھی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کوئی فکر نہ کیجیے۔ اگلی آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 29، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تشریح، منکرین آخرت کے تنزیہ سوال کا مقصد، یہ انداز کئی مرتبہ قرآن کریم میں نقل ہوا کفار کے اعتراض کے حوالے سے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آخر آخرت کب قائم ہوگی۔ ان کا اس طرح کے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس وقت کا علم ہونے پر وہ اس کے لیے تیاری کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ کہہ کر وہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہے تھے، معاذ اللہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 30، قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہارے لیے ایسے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، منکرین آخرت کے سوال کا جواب۔ منکرین آخرت کو جواب دیا گیا کہ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی آگے نکل سکو گے نہ پیچھے رہ سکو گے، یعنی آخرت کا وقت تو اٹل ہے، وہ آ کر رہے گی، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ آگے ہوگا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، تو ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ اس آیت کی تشریح، دو گروہوں کے درمیان گفتگو۔ آیت میں گمراہ سرداروں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے، اور یہ انداز تقریباً 6 مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ سردار اور ان کی پیروی کرنے والے، لیڈر اور ان کو فالو کرنے والے، بڑے اور چھوٹے، یہ مکالمہ بڑوں اور چھوٹوں کا کم و بیش 6 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ یہاں بھی ان دو گروہوں کے درمیان اس گفتگو کا ذکر ہے۔ مذکورہ گروہ کے جرم کا بیان، وہ کہتے تھے کہ نہ ہم قرآن حکیم پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے توحید، رسالت اور آخرت پر بات کرتے ہوئے کبھی اپنے اوپر نازل شدہ وحی کی تائید کے طور پر تورات و انجیل کا ذکر فرماتے کہ قرآن حکیم کی طرح ان میں بھی توحید اور آخرت کا ذکر ہے، تو کفار مکہ محض بغض و عناد، تکبر، ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر کہتے نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کسی کتاب کو۔ یہ جو بغض اور عناد ہے، عناد دشمنی کو بھی کہا جاتا ہے، تکبر، ضد، یہ تو بات واضح ہے۔
اس ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کرتے تھے مکہ والے، جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی دعوت رکھ رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، اور کمزور لوگ اپنے متکبر کافر سرداروں سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لانے والے ہوتے، تم نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ ہے جو کمزور قسم کے لوگ اپنے سرداروں کو کہیں گے تم نے مروا ڈالا، تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، بلیم گیم جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ آگے اگلی آیت میں اس کا ذکر مزید آ رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 32۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ یہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ۔ گمراہ سرداروں کا اپنے پیروکاروں کو جواب۔ پہلے تو کمزوروں کا ذکر تھا، سرداروں سے کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ اب وہ سردار جو تکبر کرنے والے تھے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جب حق تمہارے پاس آیا تھا تو کیا ہم نے تمہیں زبردستی ایمان لانے سے روکا تھا، بلکہ تم خود اپنی مرضی سے انکار کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ یہ تمہارا اپنا قصور، الزام تم ہم پر لگاتے ہو۔ یہ ہے قیامت کے دن چھوٹے اپنے بڑوں کو، فالوورز اپنے لیڈرز کو، پیروی کرنے والے اپنے گمراہ سرداروں کو اس طرح کہیں گے، اور وہ پلٹ کر یہ جواب ان کو دیں گے۔ عملی پہلو، ہمیں گمراہ لوگوں کی پیروی سے بچنا چاہیے، کیونکہ روز قیامت یہ اپنے ساتھ اپنے پیروکاروں کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ پیروکار فالو کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ اس وقت یہ اپنے پیروکاروں سے صاف کہیں گے کہ ہم نے تمہیں حق کی پیروی سے کبھی نہیں روکا تھا، تم لوگ خود ہی مجرم اور فسادی تھے، اسی لیے جب ہم نے تمہیں اپنی پیروی کے لیے پکارا تو تم نے فوراً ہماری دعوت قبول کر لی اور اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں پر الزام لگا دیں گے، ہم نے تمہیں روکا تھوڑی تھا، ہم نے تمہیں دعوت دی، تم نے ہماری غلط دعوت قبول کر لی، تم رسولوں کی دعوت قبول کر لیتے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنا جواب قیامت کے دن خود دینا ہے۔ گمراہ لوگوں کو اپنا لیڈر بنانے سے ہمیں بچنا چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، نیک لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ سبا کی آیت نمبر ہے 33۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ یہ تمہاری رات اور دن کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اس کے لیے شریک بنائیں اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پیروکاروں کی گمراہ سرداروں سے بحث، وہی چھوٹے اور بڑے، ان کی بحث کا ذکر جاری۔ پیروی کرنے والے اپنے گمراہ سرداروں سے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، کیا تم نے ہمیں شرک اور حق کا انکار کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا؟ اور تم تو دن رات حق کے خلاف چالیں چلتے رہتے تھے، اور تم ہی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں۔ یعنی بڑے چھوٹوں کو کہیں گے تم اندھے تھے، تم نے ہماری دعوت قبول کیوں کی، تم پیغمبروں کی دعوت قبول کر لیتے۔ اب یہ چھوٹے پلٹ کر ان پر الزام ڈالیں گے تمہاری مکاریاں تھیں، تمہاری چالیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اس بلیم گیم کا، ایک دوسرے پر الزام لگانے کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں مہلت تھی ہدایت قبول کر کے عمل نیک کرنے کی، وہ مہلت انہوں نے ضائع کر دی۔ اب آخرت میں الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عذاب جہنم میں ساتھ ہوں گے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، یعنی بڑے گمراہ لیڈر اور پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے پیروکار جہنم میں ہوں گے۔ گمراہ لوگوں کو سربراہ بنانے کا انجام، قیامت کے دن سب شرمندہ ہوں گے اور ان کی گردنوں میں طوق پہنائے جائیں گے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کے برے اعمال کے بدلے میں۔
یہ ہے جو جائے گا جہنم میں اپنے کرتوتوں، اپنے کفر، اپنی نافرمانی اور اپنے جرائم کی وجہ سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ عملی پہلو، ہمیں دنیا میں نیک اور صالح لوگوں کو اپنا رہنما بنانا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو، ورنہ گمراہ دنیا دار لوگوں کو سربراہ اور رہنما بنانے کا برا انجام ہونے والا ہے۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے۔ صالح سے مراد نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم بھی غور کر لیں، اٹھنا بیٹھنا کدھر ہے، دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ملنا جلنا کن کے ساتھ ہے، اور گیدرنگ کس کے ساتھ ہے۔ بندہ حدیث مبارک میں آتا ہے بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مانا جائے گا جس سے اسے محبت ہے۔ تو نیک لوگوں سے محبت ہے تو اللہ کے نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا، اور برے لوگوں سے محبت ہے اللہ بچا کر رکھے تو برے لوگوں میں شمار ہوگا۔ آیت نمبر ہے 34، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ اس آیت کی تشریح، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا انکار کرنے والا طبقہ، معاشرے کا خوشحال اور آسودہ حال طبقہ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا انکار کرتا ہے۔ آسودہ حال، خوشحال کوئی کہتے ہیں جن کے حالات بڑے اچھے ہوں، مال و دولت کی فراوانی ہو، یہ طبقہ اکثر آگے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتا ہے۔ علمی بات، یہ بات قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر ان خوشحال طبقوں نے کیا جو دولت و حشمت اور اقتدار کے مالک تھے۔ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے پہلے حصے میں کئی رسولوں کے واقعات پڑھے تھے، قوم کے سردار آگے بڑھ کر مخالفت کرتے تھے نا۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک دور میں مکہ مکرمہ میں اول کنہوں نے مخالفت کی؟ سرداروں نے، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں نے مخالفت کی۔ یہ طبقہ جس کے پاس دولت، حشمت، اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور اقتدار کے نشے میں وہ مست ہو جاتے ہیں، اور پیغمبروں کی دعوت جو عدل کے لیے ہوتی ہے، جسٹس کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کی مخالفت پر آگے بڑھ کر کمر بستہ ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر مخالفت پر آ جاتے ہیں۔ یہ مالدار طبقات۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص تجارت میں شریک تھے۔ ایک شخص تجارت کے لیے شام گیا، دوسرا مکہ معظمہ میں رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، آغاز وحی کا معاملہ، اور آپ نے اعلان فرمایا اور یہ خبر شام میں پہنچی تو شام والے نے اپنے مکہ والے شریک کو خط لکھا کہ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی خبر دے۔ مکہ والے نے کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مگر صرف غربا ہی نے ان کی بات مانی ہے، غریب کی جمع غربا۔ جب یہ شامی یعنی شام جو شخص گیا تھا مکہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ سن کر اس نے عرض کی کہ میں گواہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جانا؟ عرض کی کہ میں پچھلی کتابوں کا عالم ہوں، ہمیشہ رسولوں کی اطاعت پہلے غریبوں نے کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری بات کی تصدیق نازل فرما دی۔ یہ شخص پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا اور جانتا تھا کہ غریب لوگوں نے آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت کو اول قبول کیا، اور امیر قسم کے لوگوں نے اکثر و بیشتر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ شخص نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ اس واقعے کے تناظر میں یہ آیت جس کا اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں نازل کی گئی۔ خوشحال طبقے کی مخالفت کی وجہ، اکثر و بیشتر جو مال و دولت انہوں نے کمائی ہوتی ہے وہ جرم اور دوسروں کی حق تلفی کے ذریعے کمائی ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت جرم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں ہوتی ہے۔ سارے امیر لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حرام کماتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرتے ہیں اور ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو پیغمبر آ کر ظلم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جرم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، عدل کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، حق تلفی ختم کرنے اور لوگوں کے حقوق ان کو ملے اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ دعوت ایسے خوشحال اور امیر لوگوں کو بڑی بھاری لگتی ہے، چنانچہ یہ لوگ سب سے پہلے آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ رد کرتے ہیں بلکہ اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ،
اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، خوشحال طبقات کی غلط فہمی، وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مال و اولاد میں زیادہ کیا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہے، چنانچہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہے وہ آخرت میں بھی انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ بھئی یہاں کیا سمجھتے تھے؟ اگر ہم برے ہوتے تو اتنا مال تھوڑا ہی ملتا۔ حالانکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا بنائی، کسی کو مال زیادہ دیا تو امتحان کے لیے دیا۔ فرعون کو بہت کچھ ملا تھا، وہ اللہ کا پسندیدہ تو نہیں ہے نا، مگر یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر برے ہوتے تو اتنا مال تھوڑا ہی ملتا، تو ہم اچھے اس لیے ہمیں ملا، ہمیں آخرت میں مل جائے گا۔ عملی پہلو، یہ ایک عام رویہ ہے جسے قرآن حکیم میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں زمانوں سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ عموماً خوشحالی دلوں کو سخت کر دیتی ہے، دلوں سے احساس ختم ہو جاتا ہے، فطرت بگڑ جاتی ہے اور نفس باطل سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ مال کی محبت میں ڈوب جانے والے، ان کی فطرت ٹھیک نہیں رہتی اور ان کا نفس باطل باتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دلائل ہدایت نظر ہی نہیں آتے، اس لیے ہدایت کے مقابلے میں متکبر خوشحال طبقے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں اور ان کے سینے نور ہدایت کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ متکبر، تکبر کرنے والے، جب وہ اندھے ہو گئے مال کی محبت میں تو ہدایت کا راستہ انہیں سجھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا، اور یوں ہدایت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو شادہ فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ گمراہ لوگوں کی غلط فہمی کا جواب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے، فراخ کشادگی کو کہتے ہیں، زیادہ کر دینا، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، تھوڑا یا کم مقدار میں۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ دنیا دارالامتحان ہے اور رزق کی کمی اور زیادتی امتحان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو مال زیادہ مل گیا تو اللہ کا محبوب ہے، کسی کو کم ملا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتنے انبیاء نے بڑی سادہ زندگی گزاری، اور فرعون جیسے کتنے ظالم ہیں جن کو دولت کے اقتدار اور سلطنت بھی مل گئی۔ نہیں، یہ مال کم یا زیادہ یہ امتحان ہے، زندگی امتحان، مال زیادہ دے کر بھی امتحان، مال کم دے کر بھی کسی کو امتحان لیا جا رہا ہے۔ مال و دولت اور اولاد کی کمی زیادتی ذریعہ امتحان ہے، اور کم عقل لوگ یہ بات نہیں جانتے، چنانچہ وہ ظاہر پر لوگوں کو پرکھتے، حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ مال کم یا زیادہ، اولاد ہو یا نہ ہو، کرسی ہے، اقتدار ہے، کم ہے کسی کے پاس، اختیار کسی کے پاس زیادہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ امتحان کے لیے۔ آیت نمبر 37، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہمارے قریب تر کر دیں، ہاں مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہے اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن میں ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 37، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرب الہی کے حوالے سے غلط فہمی کا ازالہ، اکثر لوگ خوشحالی اور مال و اولاد کی کثرت کو قرب الہی کی نشانی سمجھتے ہیں، جبکہ اس آیت میں ایمان لانے اور عمل صالح کو قرب الہی کے اصول کے طور پر بیان کیا گیا۔ یہ اہم بات آئی، مال زیادہ کم یہ تو امتحان، اولاد زیادہ ہے کم ہے نہیں یہ تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی شے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے ملے گا؟ وہ ہے ایمان اور نیک عمل۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے اللہ، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، ایمان ہے کہ نہیں، نیت اچھی ہے کہ نہیں، اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگلی بات ہے بدلے کے اعتبار سے، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جزا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ایسے لوگوں کو کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا اور انہیں جنت کے عالی شان بالا خانے عطا فرمائے گا جس میں وہ امن کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جنت کے عالی شان بالا خانے، ملٹی سٹوری بینگلوز، سبحان اللہ، مگر وہ ان امیجنیبل ہے، جن کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ عملی پہلو، ایمان لانے کے بعد جو شخص جس قدر فرائض و واجبات کی پابندی کرے گا اور نوافل اور دیگر کار خیر کا اہتمام کرے گا، یعنی نیک اعمال کا، اسی قدر وہ اپنے رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ فرض واجب تو پورا عمل اس پہ کرنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، پھر نیکیوں میں بندہ آگے بڑھے، نوافل میں آگے بڑھے تو رب کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اس سے اس کے اعمال صالحہ کا دگنا، 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا، اور قیامت والے دن وہ جنت کے بلند و بالا گھروں میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک بڑی پیاری حدیث سے مبارک، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ اسے اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ مومن کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی بدلہ ہے، جبکہ کافر کو اس کی ان تمام نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کی ہوں گی دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی کہ جس کا بدلہ اس سے دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کافر نے کوئی خیر کے عمل کیے بھی، کوئی اچھا کام کیا بھی، دنیا میں کچھ مل جائے گا، کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اگلی آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 38، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے سے مراد، آیات کو نیچا دکھانے سے مراد ہے ان کا مذاق اڑانا، انہیں تسلیم نہ کرنا، ایمان والوں کو ایذائیں دینا یعنی تکلیفیں پہنچانا، اور ایسی تدبیریں اور سازشیں کرنا جن سے وہ اسلام کو نیست و نابود یا کمزور کر سکے، معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں، مذاق اڑانا آیات کا، تسلیم نہ کرنا، ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، سازشیں کرنا، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرنا، ان سب سے مراد کیا ہے؟ یہ سب مراد ہے کس چیز کی؟ آیات کو نیچا دکھانا، معاذ اللہ۔ عملی پہلو، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز بچ نہیں سکیں گے۔ ہم نے پچھلے رسولوں کے واقعات پڑھے، بار بار ذکر سامنے آیا، قومیں مٹائی گئیں، عذابوں میں گرفتار کی گئیں، اللہ نے ایمان والوں کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت فرمائی۔ تو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں بالآخر اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ ہر دور میں حق اور باطل کا معرکہ سجے گا، ہر دور میں یہ مسائل آئیں گے، ایمان والوں پر یہ مشکلات آئیں گی، اور کچھ باطل قسم کے لوگ، باطل پرست لوگ، باطل والے لوگ وہ حق کو دبانے کی کوشش کریں گے، بالآخر کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ سورہ سبا کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 39 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ذکر پہلے بھی آیا، دوبارہ آ گیا ذکر یہاں پر، رزق کے کشادہ اور تنگ ہونے کا سبب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ نہ کنجوسی کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کنجوس آدمی کا رزق یہ نہیں کہ کنجوس سے تو بڑھ جائے گا اور اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو گھٹ جائے گا، نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے، کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے وہ اللہ ہی طے فرماتا ہے۔ اہل ایمان کو ترغیب، آیت میں اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جس کو انفاق بھی کہا جاتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہم سے کرتا ہے۔ علمی بات، انسان نادانی میں اپنی دکان، اپنے کاروبار اور اپنی نوکری وغیرہ کو اپنا رازق سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقی اور اصل رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ جو لوگ ان اسباب کو رازق سمجھتے ہیں وہ نماز کو چھوڑ کر ان دنیاوی اسباب میں ہی مشغول رہتے ہیں،
اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رازق سمجھتے ہیں وہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ نوکری سے تھوڑی ملتا ہے، کاروبار سے تھوڑی ملتا ہے، میری قوت و صلاحیت سے تھوڑی ملتا ہے، اللہ کے حکم سے ملے گا۔ تو میں اللہ کے تقاضوں پر عمل کروں، نماز کی پکار لگے نماز ادا کروں۔ نوکری بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، لیکن جو لوگ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں اور انہی اسباب میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ اور کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے معاش کی محنت میں مصروف ہوتے ہیں۔ محنت کرنی، یہ نہیں کہ ہماری گفتگو سن کر کوئی طالب علم کہے اچھا جی اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، میں بس دعا کر لیتا ہوں ایگزام میں نہیں جاتا۔ ایسا تو نہیں نا، میں دعا کر لیتا ہوں ایگزام کی تیاری نہیں کرتا، نہ ایگزامس کی تیاری بھی کرنی، پیپر بھی دینے جا کر، لیکن اللہ سے دعا بھی کرنی۔ اسی طرح محنت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہوگا، لیکن اللہ کا جو حکم ہے نماز کا وہ تو پورا کریں، اللہ سے دعا تو مانگیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا، وہی الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، صفات الرزاق، رزق عطا فرمانے والا۔ آیت نمبر 40، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ مشرکین کا تذکرہ آ رہا ہے، لوگوں کو جمع کرنے کا ذکر، قیامت کے ان کفار اور مشرکین کو جمع کرنے کا ذکر کیا گیا۔ ویسے تو سب کو اللہ جمع فرمائے گا، مگر مشرکوں اور کافروں کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ فرشتوں سے سوال کی وجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہی ہیں وہ لوگ جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ سوال اس لیے ہوگا کیونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، معاذ اللہ۔ چنانچہ مشرکین اور کفار کو بتا دیا جائے گا کہ آج فرشتے خود ان کی اس عبادت سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرشتے تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان مشرکین مکہ نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتی اور بت بنا ڈالے اور ان کی پوجا میں لگ گئے، تو فرشتے اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کے اعتبار سے، سورہ سبا کی آیت نمبر 41 قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون۔ وہ فرشتے عرض کریں گے پاکی تیرے لیے ہے، تو ہمارا کارساز ہے، نہ کہ وہ لوگ، بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، فرشتوں کا جواب، اللہ نے سوال کیا نا فرشتوں سے، اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ وہ عرض کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے، مراد ہر عیب سے پاک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور ان مشرکین اور کفار کے مقابلے میں تو ہمارا دوست ہے، تو شرک سے پاک ہے اور ہمیں ان کے شرک سے کوئی سروکار نہیں۔ نیز فرشتے یہ بھی عرض کریں گے کہ یہ تو جنات یعنی شیاطین کو پوجتے تھے اور انہی کی باتوں کو مان کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ہم نے ان کو ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ جنات نے اس کام پر، ان دھندوں پر انہیں لگایا، اور مراد شیاطین ہیں کہ جنہوں نے شرک کے دھندے پر مشرکین کو لگانے کی کوشش کی۔ یہ فرشتوں کا جواب بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ الحمدللہ آج کی کلاس کی تکمیل ہوئی، اگلی نشست میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اگلی مزید آیات کا سورہ سبا کے تعلق سے مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔